بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بزرگوں و دوستوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 تک کے مضمون کو سنا تھا، اور یہ ذہن میں پھر سے تازہ کر لیں کہ ان آیات کا تعلق جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کے تبصرے سے ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا اور ان کو کن نتائج سے دوچار ہونا پڑا، وہ ساری باتیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو مختلف وقتوں میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کو مضمون کی مناسبت سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دلوائی اس سورے میں ان آیات کے آگے پیچھے۔ آخر میں وہ بات آئی تھی کہ تم شیطان کے ساتھیوں سے نہیں ڈرو، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرائے، لیکن فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، ایسے انسانوں سے نہ ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہاں سے آگے کی بات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں مکہ کے مشرکین، بڑے بڑے سردار، اور عرب کے دوسرے قبائل کے جو سردار ہیں، مشرک کافر بت پرستی کرنے والے، یہ جو ان کے ساتھ یہودیوں کی ساٹھ گاٹھ ہے، یہ جو ان لوگوں کے ساتھ آپ کے اپنے آستین کے سانپ ہیں، منافق حضرات، ان تمام لوگوں کی جو دوڑ بھاگ ہے اسلام کو نیچا دکھانے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دعوت کو چوٹ پہنچانے کی، تو ان کی اس دوڑ بھاگ سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ولا يحزنک، آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جس پیغام کے پیامبر ہیں، جس پیغام کے پیغمبر ہیں، وہ پیغام اللہ کا ہے۔ آپ جس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کلام اللہ کا ہے۔ آپ جس دین کو انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ دین اللہ کا ہے۔ آپ جس گھر کے لیے، مکہ میں خانہ کعبہ جو ہے، اس کے لیے آپ نے جو مہم کی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ یہ لوگ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، آپ انسان بھی ہیں، ذہنی کفت پہنچا سکتے ہیں، آپ کے ساتھی وہ سب انسان ہیں، ان کو جسمانی اور مالی تنگی و پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جگہ ایک جگہ ہوتی ہے، مکہ ایک جگہ ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے، یہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ مسجد حرام اینٹ اور گارے کی بنی ہوئی ایک مسجد کی عمارت ہے، اس اینٹ اور گارے کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کی نشانیاں، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام یہ موجود رہے گا۔ یہ قرآن کے پنوں کو نظر آتش کر سکتے ہیں، اپنے قدموں تلے رون سکتے ہیں، آپ پر تیر چلا سکتے ہیں، آپ پر پتھر پھینک سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ محمد ابن عبداللہ کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس مراد یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ چھوڑے۔
جو دوڑ بھاگ کرنی ہے، جو مزہ لوٹنا ہے، یہ اس دنیا میں لوٹ لیں. جو سینہ ٹھوکنا ہے اور جو اپنے سینے پر تمغہ لگانا ہے اور جو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے ان کو کچل دیا، مسل دیا، نقصان پہنچا دیا، جو کرنا یہ کر لے. اللہ یجعل لہم حظًا فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان بیچ دیا اور کفر خریدا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. ایمان بیچ دیا اور کفر خریدا ہے. یہ تو سامنے سے آتے ہیں سینہ ٹھوک کے، مکہ کے مشرکین اور ان کی فوج، ان کے قبیلے کے لوگ جو نہیں مانتے، جو کھلم کھلا دشمن ہے. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا سوانگ رچا، ڈھونگ رچا، لیکن ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ان کی کوشش ہوتی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کی. دوڑے جاتے ہیں دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دولی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کو، ان کی جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے دل میں بس اس دنیا تک کی ہی محبت ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس دنیا کا مال و متاع، جائیداد، پراپرٹی، جس انداز سے، جس نام سے بھی اس کو آپ کہیے، وہی ہے جو ان کو لبھاتا ہے، جو ان کو سچ نظر آتا ہے، اسی کے لیے ان کی دوڑ بھاگ ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے ایمان بیچ کر کفر کو خرید لیا. لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. جتنی غداری کرنی ہے کر لیں، جتنا پیٹھ میں چھرا بھونکنا ہے بھونک لیں، لیکن یہ اللہ کا، یعنی اللہ کے نام کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اللہ کا، اللہ کی صفات کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اللہ کا، اللہ کے اقتدار کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اللہ کا یعنی اللہ کے اختیارات کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، اللہ کا یعنی اللہ کی کبریائی کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. یہ خریدنے اور بیچنے والی جو بات آئی نا، اس سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مفہوم ہے وہ یہ کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے، یعنی ایسے آزمائش کے ماحول میں آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو. اور نیکیوں سے مراد بھی ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ دیکھیے اور نیکی کو اس سے تقابلی کر لیجئے گا، اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ فتنہ کیا ہے تو اس کے مقابل نیکی کیا ہونی چاہیے. وہ فتنے ایسے ہیں، وہ آزمائش کا دور ایسا ہوگا جیسے تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اندھیری گھپ رات، پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کدھر قدم اٹھائیں اور کدھر قدم نہ اٹھائیں. حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا. مطلب یہ کہ اسلام اور کفر کا ایسا معجون مرکب اس کی زندگی میں چل رہا ہوگا، ملا جلا کے جو بنایا جاتا ہے ایک حلوہ، ویسے ہی معجون مرکب ایک ایسا حلوہ وہ کھا رہا ہوگا جس میں مرچ بھی ہے اور چینی بھی ہے، جو تیکھا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، اسلام بھی ہے اور کفر بھی ہے. تو زندگی میں کچھ کام کفر کا کر رہا ہے، صبح میں کوئی کام کفر کا کر رہا ہے تو شام میں اسلام کا کام کر رہا ہے، شام میں کفر کا کر رہا ہے تو صبح میں اسلام کا کام کر رہا ہے. یہ اس کی زندگی ہوگی. اور آخری لائن بیچنے اور خریدنے کی بات ہے نا، یہ حال کیوں ہو چکا ہوگا اور یہ فتنہ کیا ہے، یہ آزمائش کیا ہے؟ وہ لوگ جو اس آزمائش میں ڈالے جائیں گے اور جو وہ وقت آئے گا، وہ لوگ وہ ہوں گے، ان لوگوں نے وہ کام کیا ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا ہوگا. یہاں ان دس ورلڈ
I need this money, I need this property, I need this name, I need this fame. بس یہی کا نام، یہی کی کامیابی. I need this success. یہی کامیابی، یہی نام، یہی پیسہ، یہی رتبہ مجھے یہاں چاہیے، یہاں. اس کے لیے اسلام کا کوئی تقاضا اگر مجھ سے ہے تو چھوڑو اسلام کی بات. ایمان کا تقاضا مجھ سے کچھ ہے، ایمان مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں، چھوڑو ایمان کی بات، چھوڑو اسلام کی بات. تو ایسے لوگ، وہ تو منافقین کے بارے میں بات آئی کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جن لوگوں نے ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے. اور اسی خرید بیچ پر جو آگے، یا ابھی اس وقت کہا گیا تھا آگے، آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث تو ان کے اقوال ہے نا، 1400 سال پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ ایسے فتنوں کا، ایسے آزمائش کا دور آئے گا ان فیوچر. اب وہ تو آج جو ہمارا پریزنٹ ہے وہ اس وقت کا فیوچر تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے. آج سے 100 سال پہلے کا آدمی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ دور ہے کہ جب صحیح غلط پتہ نہیں چل رہا، اور زندگی ہماری ایسی بن گئی ہے کہ اس میں کفر کا تیکھاپن بھی ہے اور اسلام کی حلاوت بھی موجود ہے. کوئی کام ہمارا کفر کا ہوتا ہے، کوئی کام اسلام کا ہوتا ہے، یہی تو چل رہا ہے. اور جو وجہ بتائی کہ دنیا کے مال و متاع کے عوض دین ایمان بیچ دے گا، تو یہ کون ہوگا؟ دور میں کوئی ہے وہ ہوگا، یا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے تمام لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور یہ جو ابو سفیان چڑھے آ رہے ہیں لشکر لے کر، اور یہ فلاں قبیلہ اور فلاں قبیلہ جو اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف چڑھا آ رہا ہے، اور کچھ ان کا نہیں ہو رہا، ان کو کوئی بگاڑ تو حاصل نہیں ہو رہا. جنگ بدر میں تھوڑا پٹائے تھے، باقی ابھی بھی سرداری باقی ہے، بزنس ابھی بھی چل رہا ہے، عرب پر روب ان کا ابھی بھی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں انما نملی لہم، جو ان کو چھوٹ ہم نے دے رکھی ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. کہاں؟ اللہ تو ہمیں پکڑ نہیں رہا، ہم اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں، اسکول اور ہاسپٹل کو تباہ کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو نظر آتش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں. کہاں کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر ابو سفیان اور ان کا طائفہ یہ سوچتا تھا جب وہ مشرک تھے، یا کفار یہ سوچتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، بے شک ہم جو انہیں یہ چھوٹ دے رہے ہیں تو وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ لیزدادوا اثما، تاکہ ان کا گناہ اور بڑھ جائے، گناہ کا بوجھ ان کے کاندھے پر اور بڑھ جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب. کسی کو بند کمرے میں 4 تھپڑ ماریے، عذاب کی ایک شکل ہے. سڑک پہ چوراہے پر پیٹیے، صرف 1 تھپڑ، صرف منہ پر تھوک دیجیے، یہ اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یہاں جو انگریز حکومت کرتے تھے، ان کے پاس بھی ذلت والے عذاب کا ایک طریقہ تھا. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آدمی اگر اس کو بے عزت کیا جائے تو وہ ہمت ہار جاتا ہے. انگریزوں کے خلاف جو لوگ لڑنا چاہتے تھے، ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑے سے مراد ہے سماج میں عزت دار پرتشٹھت ویکتی جو ہوتا تھا، اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اس کو کورٹ میں، کچہری میں لوگوں کے بیچ کھڑا کرتے تھے
اور یہ فلاں صاحب ہیں جو اپنے سماج کے بڑے آدمی ہیں، لایا جائے، ان پر تاج برطانیہ سے غداری کا مقدمہ ہے۔ اس آدمی کو لوگوں کے سامنے وہ کھڑا کر کے کیسٹر آئل پلا دیتے تھے، بھر شیشی کیسٹر آئل، قبض ہو جائے تو پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے کیسٹر آئل، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ایسے تو شاید ارنڈی کا تیل کہتے ہیں، وہ پلا دیتے تھے۔ اس کے پلانے سے وہ کھڑے کھڑے اس کو پخانا ہوتا تھا لوگوں کے سامنے۔ یہ اس عزت دار آدمی کے لیے جو اپنے سماج میں پرتشٹھت ہوگا، مذہبی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، جس طرح سے بھی، کیا گزرتی ہوگی اس کی طبیعت پر، کھڑے کھڑے لوگوں کے سامنے اس کو پخانا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے منہ میں پوری ایک بوٹل کیسٹر آئل ڈال دیا گیا۔ تو انسان جب اپنا کرنا چاہتا ہے تو بہت کچھ کر لیتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا علم محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہیں۔ وہ اگر کسی کو بے عزت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے اس نے جتنا سوچا اتنا ہی کر پا رہا ہے وہ۔ اللہ جب بے عزت کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا کہ جس کا علم لامحدود ہے، جس کے اختیارات اور جس کے وسائل لامحدود ہیں، جو وسیلوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا جس حال میں ابھی تم ہو۔ یعنی یہ جو احد کی لڑائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوئے۔ منافقین کا ایک بڑا جتھا ہٹ گیا، پھر بھی ان کے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے جن سے انڈسپلن سرزرد ہوا۔ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، پیسے کی، مال کی، وہ سامنے ہے، مال غنیمت ہے، لوٹنا ہے، ایسی محبت والے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس وقت کے لیے تھا صرف، اور نہ صرف بعد کے زمانوں کے لیے، ہر وقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا مومنوں کو اس حال میں جس حال میں تم ہو۔ ملا جلا معاملہ ہے، اچھے برے، کچے پکے سب ہیں، سچے جھوٹے، وفادار اور غدار، سب اس بھیڑ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے چھانٹ نہ دے۔ خبیث اور طیب، خبیث یعنی پاکیزہ، خبیث یعنی وفادار، خبیث یعنی غدار، طیب یعنی وفادار، خبیث یعنی جھوٹا، طیب یعنی سچا، خبیث یعنی بزدل ویسا جو فطری طور پر نہ ہو، دنیا کے مال و متاع کا لالچی، مطلبی، نفس پرست، اور طیب جو قربانی دینے والا ہو، جو اللہ کے لیے جان دینا، مال دینا، ان تمام چیزوں کے لیے تیار۔ خبیث وہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، طیب وہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ خبیث وہ جو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہے، طیب وہ جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہے۔ خبیث وہ جو تنظیم میں، جماعت میں نہیں رہنا چاہتا، انڈسپلن کا شکار ہوتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، نفس پرست ہے، کسی کی بات سننے کو دل اس کا تیار نہیں ہوتا۔ منع کیا تھا نا عبداللہ بن جبیر نے کہ مت ہٹنا یہاں سے، تو وہ خبیث نہیں تھے، وہ تو مومن تھے۔ ایک مثال کے طور پر ہم بات کہہ رہے ہیں کہ خبیث وہ جو میری مرضی میری زندگی کا نعرہ لگاتا ہے، طیب وہ جو ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزڈ وے میں رہنا سیکھتا ہے اور جانتا ہے اور تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ وہ چھانٹے۔ آپ نے قرآن میں بارہا سنا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سی جگہوں پر ابتلا کا ذکر کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ ہی میں ہم لوگوں نے سنا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تم کو کچھ چیزوں میں آزمائیں گے۔ خوف کی حالت، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ خوف طاری ہوگا، اس میں پتہ چلے گا خوف میں کہ ایمان والا کون ہے
اور نفاق والا کون ہے؟ کون رنگ بدل لے گا اور کون اپنے رنگ پر جمع رہے گا؟ خوف والجوع، بھوک، ماحول ایسا ہو جائے گا کہ بھوک مری تک آئے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اس میں بھی پتہ چلے گا کہ کون میدان میں رہنے والا ہے اور کون اپنا چولا بدلنے والا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان مال کا نقصان ہوگا، کھیتی باڑی کا نقصان ہوگا، محنت کرو گے محنت کا پھل نہیں ملے گا، یہ تمام طرح کی آزمائشیں آئیں گی، اور یہ آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان نقصانات میں بھی کون جمنے والا ہے اللہ کے دین پر، اور کون ماتھے پر تلک لگا لینے والا ہے، کون چولا بدل لینے والا ہے، کون اپنی زبان بند کر لینے والا ہے، پتہ چلے۔ آزمائش جو اجتماعی بھی ہوتی ہے اور ذاتی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے۔ ذاتی آزمائش پرسنل لائف میں، تو یہ آزمائش کا جو اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ پکا ہے، ہمیشہ کے لیے، سچے اور جھوٹے کو جانچنے کے لیے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، پتہ چلتا ہے انسانوں کو۔ جب آزمائش کے ذریعے انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، کون وفادار ہے اور کون غدار، تو جو انسانی تنظیم ہوتی ہے، انسانی اجتماعیت ہوتی ہے، بڑے مقصد کے لیے جو اجتماعیت قائم کی جاتی ہے، اس میں جب پتہ چل گیا کہ یہ ڈھیلا آدمی ہے، یہ کام کا کچا آدمی ہے، یہ بے وفا ہے، یہ غدار ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کنجوس ہے، اور یہ دل کا بہت نرم ہے، سیدھا سادہ ہے، پہچانتا نہیں صحیح غلط، ایسوں کو تنظیم میں نہیں لیا جاتا، ایسوں سے دوری برتی جاتی ہے، یہ بڑے مقصد میں نقصان پہنچا دیں گے۔ جو بدماش ہے وہ تو نقصان پہنچائے گا ہی، اور جو دل کا بھولا بھالا ہے وہ بھی دشمن سے دوستی کر لے گا، دشمن سے دوستی کر لے گا۔ تو یہ دوستی بھی جو ہے نا، یہ دوستی بھی ایمان و نفاق کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا سمجھتے ہو تم کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ You will be left like this as you are، جس حال میں تم ہو اسی حال میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جانفشانی کرتا ہے، کون ہے جو جان مال کی قربانی دینے کو تیار ہے، کس کے اندر اللہ کی اتنی محبت ہے، جس میں غیرت ہے اور وہ اللہ کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی یہ ظاہر کرے گا، ظاہر کرے گا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ تعالیٰ ابھی یہ بھی ظاہر کرے گا کہ اس تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتا۔ ولیجا، ولیجا، دل کا دوست، گہرا دوست، گہری دوستی جس سے، جگری یار، اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرتا، جگری دوستی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایمان اور نفاق کی ایک آزمائش ہے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ آزمانے کا جو اصول ہے اس کا، وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس آزمائش کا مقصد ہے خبیث اور طیب کو الگ کرنا، پاکیزہ اور ناپاک کو الگ کرنا۔ تو یہ ام حسبتم، احسب الناس، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، یا پھر کیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ آیت ہم لوگوں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی سنی تھی کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ Their faith and their belief will not be put on trial، بس دعویٰ کیجئے گا اور آگے بڑھا دیا جائے گا۔ ارے دعویٰ کیا ہے تو ثابت کیجئے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ ہے تو ثابت کیجئے کہ آپ مومن ہیں، اور وہ ثابت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کے اسوے کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا، اس طرح سے ثابت کرو، اس طرح سے ثابت کرو۔ نماز تو
پڑھ کے ثابت تو کیا جاتا ہے، لیکن سمجھیے کہ ثبوت نماز سے بھی اوپر ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے جو لوگ آئے تھے وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز چھوڑی نہیں تھی کربلا کے میدان میں۔ وہ ہزاروں کا جو لشکر تھا اس نے حضرت حسین کو کہا تھا آپ امام بنیے، آپ تو افضل ہیں، آپ کے رہتے کیسے امامت کوئی اور کرے، اور پھر انہی کو مارا، انہی سے لڑ رہے۔ تو نماز وہ نیکی بھی ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہے جو فتنوں میں کی جائے۔ فتنہ کیا ہے، اس کے مقابل نیکی کیا ہونی چاہیے؟ ایمان کا ثبوت کیا ہونا چاہیے، اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں کیا چیز ہے؟ وہ ہے جمنا، صبر کرنا، جافشانی کرنا، دل لگانا اللہ کی طرف، اللہ کی نصرت کو آواز دینا اس حال میں کہ جب آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ ہم نے میدان نہیں چھوڑا اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ تعالیٰ کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو غیب کی خبر دے دے، جو بات آپ کے علم میں نہیں آ سکتی کہ کون منافق ہے اور کون مومن، کیسے پتہ چلے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے، اوپر سے تو سب ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھی ہیں، اوپر سے تو سب ساتھی ہونے کے دعوے دار ہیں، مسجد تو چلے آ رہے ہیں، اسکت میں بھی چلا آ رہا ہے نا منافق کی پہچان تو قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے آتا ہے تو آتا ہے لیکن اسکتاتے ہوئے نماز پڑھنے بھی چلا آتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے وہ ایک بہت خوشبودار اور میٹھے پھل کی طرح ہے، اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اس پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن مزہ میٹھا ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو ہے، مزہ کڑوا ہے۔ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا نہ اس کی خوشبو ہے اور نہ مزہ ہے۔ تو منافق قرآن بھی پڑھتا ہے، تو اوپر سے تو ہے مسلمان بنا ہوا، لیکن دل کا حال کیسے پتا چلے؟ دل کا حال نہیں پتا چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کا کام یہ نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیب کی خبر دے دے آپ کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی خبر بھی دے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا نا منافق اور مومن کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، نہیں پتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا ہے سورہ توبہ میں ما حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آس پاس جو دیہات سے آنے والے مسلمان ہیں نا، اور جو اہل مدینہ ہیں، مدینہ میں رہنے والے لوگ، ان میں بہت سارے منافق ہیں، بہت سارے، اور وہ منافق ایسے ہیں کہ مردو علی النفاق، دیکھیے ایک ایک ورڈ بہت معنی رکھتا ہے۔ مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق میں ایکسپرٹ ہو گئے، اب ان سے آپ امید نہیں کریں کہ وہ کچھ اچھا کریں گے، وہ اپنے نفاق کو چھپانے میں ایکسپرٹ ہو گئے، مرید ایسے کو کہتے ہیں جس کے اندر خیر کا ایک پہلو بھی نہ ہو، مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق میں پکے ہو گئے، ایکسپرٹ ہو گئے۔ لا تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم جانتے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ مردو علی النفاق، نفاق میں ایکسپرٹ ہو گئے، اپنے نفاق کو چھپا لیا انہوں نے، چھپا لیتے ہیں۔
لا تعلموہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بتایا، رسول کو پتہ نہیں چلا، اور جب اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا تو بتا دیا۔ کچھ لوگوں کے تو نام بھی بتا دیے۔ احادیث میں آئی ہے یہ بات کہ ایک جنگ سے واپسی پر تو منافقین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی اللہ نے بتا دیے۔ جو بڑے بڑے کچھ تھے، سردار قسم کے تھے، ان کے نام بھی بتا دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو پہچان بتا دی۔ پہچان بتائی نا، منافقین کی پہچان بتائی ہے نا۔ احادیث میں ہم لوگ سنتے ہیں، قرآن میں ہم لوگوں نے سنا، نماز کے لیے آئے گا تو اسکتاتے ہوئے آئے گا، جہاد سے جی چرائے گا، جہاد کے لیے مال خرچ کرنے سے دور رہے گا، قرآن نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کی بولی میں جھوٹ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت پہ خیانت کرے گا، اور جب طیش میں آ جائے تو گالی گلوچ کرے گا۔ وَصَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی بات بتا دی، موٹی بات، کیونکہ یہ سب چیز تو ظاہر کا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی منافق اچھے سے نماز پڑھے، جھوٹ نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے، بھائی جب وہ دشمن ہی ہے تو وہ جان جائے کہ اچھا میری پہچان یہ سب بتائی گئی ہے، تو ہم اوپر سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک موٹی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ ایک صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جو دانے کو پھاڑتا ہے، یعنی گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کی قسم کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، وہ صاحب جو یہ خبر دے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے روح کی تخلیق کی، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر وہ کہتے ہیں کہ انہ لعہد النبی، نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، it is a covenant of the prophet to me، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے مجھ سے، عہد ہے مجھ سے۔ کیا؟ ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، تم سے محبت کرے گا صرف مومن، کوئی نہیں تم سے محبت کرے گا مگر مومن، ولا یبغضنی الا منافق، تم سے مراد ہے جب رسول کہہ رہے ہیں ان کو، اور وہ خبر دے رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرے گا صرف مومن، اور مجھ سے اگر چڑھے گا، مجھے ناپسند کرے گا، بغض رکھے گا اپنے دل میں میرے لیے، تو وہ ہوگا منافق۔ یہ صاحب کون ہیں؟ جن کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ یہ صاحب ہیں علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب۔ یہ حدیث باب الایمان یعنی ایمان کے چیپٹر میں ہے۔ ایمان سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں اگر، تو جب قرآن و حدیث کی باتوں کو کھنگالیں گے نا تو یہ حدیث سامنے آئے گی کہ اچھا ایمان کے لیے تو ہم یہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، جہاد کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن ایمان صرف اتنے تک جا کے رکے گا نہیں۔ ایمان ہونے کے لیے علی کی محبت دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان ہونے کے لیے۔ یہ حدیث کی جو مشہور کتاب ہے نا مسلم، اس کتاب میں ہے باب الایمان میں، حدیث نمبر تو یاد نہیں آ رہا لیکن ہوگا شاید 240، شاید حدیث نمبر 240 ہے، 240۔ اور وہ جو پہلے حدیث آئی فتنے والی، وہ بھی مسلم میں ہے، وہ بھی حدیث کی جو کتاب ہے نا مسلم، اس میں ہے، اس کا نمبر یاد آ گیا 118۔
کہ فتنہ آئے گا، لوگ ایمان بیچ دیں گے دنیا کے مال و متاع کے لیے، صبح کافر اور شام مومن ہوں گے، نیکی میں جلدی کرو۔ وہ حدیث ہے 118 نمبر کی، اسی مسلم کی، اور یہ حدیث کہ جس میں جناب علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف اور صرف مومن، اور مجھ سے بغض اور عداوت نہیں رکھے گا مگر صرف اور صرف منافق۔ یہ ایک موٹی بات بتا دی گئی ان باتوں کے ساتھ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے حساب سے جو علم دیا اللہ نے ان کو غیب کا، کہ اس کے سینے میں کیا ہے، سینے کا علم تو غیب کا علم ہے۔ کوئی بھی مائنڈ ریڈر ہونے کا اگر دعوے دار ہے کہ ہم دماغ پڑھ لیتے ہیں تو وہ تجربے سے پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وحی آ جاتی۔ کوئی سائیکولوجسٹ ہوتا ہے، کوئی سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، منو ویگیانک، ماہر نفسیات، وہ کہتا ہے کہ ہم مائنڈ ریڈ کر لیں گے، ہم جان جائیں گے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تو وہ صرف اور صرف اپنے تجربے سے کہتا ہے، اس پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کے اندر کسی کے بھی دل کی جو بات ہے، جو غیب ہے، وہ اپنے وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، باقی کسی پر وحی نہیں آ سکتی۔ تو یہ خبر بھی اللہ نے اپنے نبی کو دے دی۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی لگ جاؤ بھائی، حل میں لگ جاؤ، جت جاؤ، کہاں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو، لگام پہن لو اللہ کے نام کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دو۔ کہاں بھاگ رہے ہو ادھر ادھر، کہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کہاں اس پرچھائی کو پکڑنا چاہتے ہو جو تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی، کہاں؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتَتَّقُوا، اور ان کا تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جن لوگوں نے بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے، جہاد کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہے جنگ احد کی مہم میں یا پھر دیگر مہمات میں، وہ یہ جبکہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر الہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر الہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس چیز میں انہوں نے بخل کیا نا، پیسہ بچا رہے ہیں، پیسہ، یہ پیسہ جو ہے کل کو قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، پھندا بنا دیا جائے گا۔ اور احادیث میں بات آئی ہے کہ وہ مال سانپ کی شکل میں گردن میں لٹکے گا اور ڈسے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت کیا ہے؟ وہ جو مال جو تم اپنا سمجھ رہے ہو نا، وہ نہیں تمہارا اپنا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، everything belongs to اللہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جانو اس بات کو کہ تمہارے تمام اعمال کی خبر اللہ کو ہے۔ یہ 180 آیت تک کا مضمون جو خصوصاً اس واقعے کے حوالے سے تھا، یہ مضمون مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔